أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزمائشیں جب آتی ہیں انسان پر ایک قسم کی آزمائش نہیں ہوتی، تکلیفیں جو دیکھتے ہیں مسلمانوں پر پڑتی ہیں ایک قسم کی نہیں، ڈفرینٹ قسم کی تکلیف and آزمائش and فتنہ۔ اللہ چاہتے تو یہ نہیں ہوتی یہ تکلیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مسلمانوں کے ساتھ جو نئے مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالی ہمیں درس دیتے ہیں جو ہم آج کل کے زمانے یا ہمارا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا یا جو پہلے زمانہ چلے گیا، یہ سب دروس ہیں، سیرہ اس دروس کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے آپ کے نبی کے ساتھ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اہمیت رکھتی ہے اور اتنی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم تو اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں اگر رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کون ہیں؟ اٹ از نتھنگ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورۃ صاد یا سورۃ صافات یا انبیاء، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ قصے سناتے ہیں، موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، نوح علیہ السلام، ایوب، یونس، کہ رسول اللہ کو بھی تقویت ملے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، پہلے بھی تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا، صالح علیہ السلام، ابراہیم، لوط، یعنی سب رسول کے ساتھ ہوا۔ ہر قوم نے جھٹلایا، ہر قوم نے اپنے نبی کو اذیت دی۔ حق چھپتا نہیں ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ جتنا بھی چھپانا چاہتے ہیں حق چھپتا نہیں ہے۔ دھوپ کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ کرٹن بند کر لیں، آپ کہیں نہیں دھوپ نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن دھوپ ہے، حق ہے، اسلام ہے، اللہ ہے، کتاب ہے، رسول ہے۔ یہی ہوا کہ حق کو چھپانا، حق کو ختم کر دینا، اور جیسے میں نے بات شروع کی ہے ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ حق کو ختم کرنے کے لیے قریش نے کیا کہا؟ باہر سے کسی بندے سے کہا کہ تم آؤ بیکاز یو آر فرام آؤٹ سائڈ، ہم اندر سے کچھ کریں گے تو خون خرابی ہو جائے گی، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سبھی رشتے دار ہیں، تو باہر سے کوئی آئے گا، خون کی مطالبت نہیں ہوگی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، باہر کی بات باہر رہ جائے گی۔ آؤ ایک دن اتفاق ہم کریں گے، کون سا دن؟ رسول اللہ کو ختم کر دو، محمد کو ختم کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باہر کی بات ہے۔ سم ہاؤ ابو طالب کو پتہ چل گیا اس بات کا، جتنی بھی احتیاط کرے، جیسے کہتے ہیں نا مجرم ہر طریقہ ہر طرف احتیاط کرتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہ رہے، سبحان اللہ پھر بھی اس کا جرم ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کو پتہ چل گیا کس طرح قریش اس پلاننگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے۔ بے شک وہ اسلام نہیں پایا تھا ابو طالب نے، لیکن وہ ہوتا ہے نا حمیت الجاہلیہ۔ انشاءاللہ ابھی آپ کا قرآن الحمدللہ آ رہا ہے ان صورتوں میں، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، حمیت الجاہلیہ، وہاں ہم ان ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ ان کو ہوا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ان کو ختم کرنے، نہیں ختم کریں گے۔ انہوں نے پورا ابو طالب کی قوم بنو ہاشم، عبد المطلب بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طرح ارادہ ہے قریش کا، تو ہم سب جمع ہو جاتے ہیں ایک وادی میں، شعب وادی کو کہا جاتا ہے، شعب ابی طالب وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ بنو ہاشم اینڈ بنو عبد المطلب، یہ ہیں رسول اللہ کی فیملی، اینڈ رسول اللہ پورے قریش کے ساتھ کسی نہ کسی صلہ رحمی ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت میں کہتے ہیں کیسے مجھے اذیت دیتے ہیں اور میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں۔ ہر بندہ جو قریش کا ہے کسی طریقے سے رسول اللہ
اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، ادھر آمنہ بنت وہب کی طرف سے جو رسول اللہ کی والدہ ہیں، یا رسول اللہ کے والد کی طرف سے. سبحان اللہ. اینی ہاؤ اکٹھے ہوئے بنو ہاشم اینڈ بنی مطلب ان شعب ابی طالب. شعب ابی طالب یعنی وادی آف ابو طالب. سب اکٹھے ہوئے، مسلمان اور نان مسلمان. صرف کیسے ہمارے بندے کو قتل کر رہے ہو، آ جاؤ. سب اکٹھے ہو. ایک بندہ بنو ہاشم کا نہیں آیا. وہ کون تھا؟ اند اس کی رشتہ داری ہے، بہت مضبوط رشتہ داری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دور کا رشتہ نہیں تھا. ابو لہب. اس نے کہا نہیں میں نہیں آؤں. باقی سب اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے یہاں رسول اللہ کی حمایت کے لیے، ٹو پروٹیکٹ ہم، ساتھ ہی کیا کیا قریش نے کہا اس طرح ہماری پلاننگ خراب ہو گئی، ختم ہوگی. جو ہم we try to kill him، تو ہم ایسے کرتے ہیں، کوئی دوسرا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، another weapon، we try our best. سبحان اللہ. دیکھیں کیسے جمع ہو جاتے ہیں. اینڈ سورت صاد کے پیپل، آپ کو تو فخریہ اب سورت صاد کا انعام مل گیا ہے. کافروں نے کیا کہا؟ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ. یہی قریش نے کیا. قرآن اور سنت ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ چلو ہم دوسرا کوئی طریقہ دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک اتفاق کیا آپس میں، اور یہ اتفاق ایک دن کی بات نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کر، جیسے کرتے ہیں دشمن، جیسے کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. It was perfect. یہ جو انہوں نے صحیفہ لکھا، صحیفہ میں لکھا، صحیفہ یعنی لیٹر یا ایک اتفاق لکھا، اس میں سبھی قبیلوں نے نام لکھوائے اور سبھی نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ ہیں. قریش اور باقی قبائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے قبیلہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کے ساتھ نہ تجارت کریں گے، نہ اندر کی تجارت، یعنی نوٹ اونلی اندر مکہ کی تجارت، نہ باہر سے کوئی ان کے ساتھ تجارت کرے گا. دیکھیں ظلم کیا ہے، نہ باہر کی نہ اندر کی تجارت ان کے ساتھ. کٹ بوائکٹ. نہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا، یعنی ان کی بچیاں، نہ جوان باہر کے کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات کرے گا، نہ بات کرے گا. بات بھی کرنا منع، بات نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی. نو وزٹ. مر بھی جائے انسان، نہیں وزٹ. سبحان اللہ. ظلم کیا تھا. کس چیز کی یہ سزا دے رہے ہیں، کس چیز کی یہ سزا دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سزا صرف انہوں نے کہا ربنا اللہ. سورۃ حج میں آتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. سورۃ بروج میں بھی ان کی کیوں جلایا تھا اصحاب الاخدود؟ کیونکہ انہوں نے ربنا اللہ کہا، اور یہی گناہ یا اسی وجہ سے اتنا بڑا ظلم کیا. 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ویک نہیں، 2 ویک نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 نہیں، 12 مہینے نہیں، 3 سال تک منع کیا گیا. اینڈ وہاں وادی سے نہیں نکلیں گے، کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، کچھ خریدنا ہے کھانے پینے کے لیے نہیں، ہمارے رشتہ دار بھائی نہیں، طواف کرنا ہے، حرم جانا نہیں، nothing at all. میرے بچی کا رشتہ کسی نے مانگا ہوا ہے، اس کی شادی کا وقت ہے، نہیں. میرے بچہ نے کہیں رشتہ مانگا، نہیں، کچھ بھی نہیں. nothing at all for 3 years. سیدہ خدیجہ جو امیر کبیر خاندان کی بیٹی اور ان کا وزن تھا، سیدہ خدیجہ کا سوسائٹی میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں آئی. قریش نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا سیدہ خدیجہ کے ساتھ، کوئی کا نہیں، یہ تو بنو ہاشم کے ساتھ، and she is not from بنی ہاشم، she is from بنو خویلد. ان کے ساتھ ٹھیک معاملات تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر سیدہ خدیجہ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. یہ ہمارے لیے سسٹر بہت بڑا درس ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھائی میں برائی میں، جب آپ کے ہسبینڈ امیر ہیں تو، جب فقیر ہیں تو، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، ان کی جاب ہے یا نہیں. What I want from سیرہ، درس زندگی میں کیا ہمیں سیرہ سکھاتی ہے.
آئی نو ہماری ایک رشتے داروں میں یہ بات ہوئی. شی از ورکنگ, شی از ڈاکٹر ایکچولی, اینڈ ان کے ہسبینڈ حالات کی وجہ سے ان کی جاب چھوٹ گئی. اب فون آتا ہے اینڈ ہی از ان اندر سٹی. اسکول سے فون آتا ہے بچہ بہت بیمار ہے. شی سیڈ آئی کین ناٹ لیو مائی جاب. ہسبینڈ کو دوسری سٹی میں فون کرتی ہے, آ کر دیکھو اپنے بچے, آلریڈی جاب میری ختم ہو رہی ہے, میرے کام پیپر وغیرہ, لیٹ می فنش اینڈ آئی کم ٹیک ہم. شی سیڈ نو. اس کے گھر والے جاتے ہیں, لیتے ہیں ہاسپٹل, لے کر جاتے ہیں. شی کیم اور ان کا امیڈیٹلی اس کا آپریشن ہونا ہے. شی سیڈ آئی وانٹ پے, ہی شوڈ پے. ہی واز بیگنگ ہر جسٹ پے, آئی ڈونٹ ہیو anything, I don't have money to come, let them pay me. ابھی بس 3 دن رہتے ہیں, میرے سب معاملات ختم ہو جائیں گے, they gonna pay me, I'll come. She said no. اور زمین پر بیٹھ کے ہاسپٹل میں she said no. مر بھی جائے I won't pay. یہ ایک قصہ ہے, یہ سچا قصہ ہے, and I'm sorry to say it happened. ہم مسلمان ہیں نا, کیسے کہتے ہیں ہم مسلمان؟ ہمارے سیدہ خدیجہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے جب انہوں نے ساتھ دیا رسول اللہ کا. ان کہا لا يخزيك اللہ تقر الضيف وتحمل الكلى وتصل الرحم. یہ کہا تھا نا سیدہ خدیجہ نے. اسلام کا کچھ نہیں پتا تھا, لیکن اخلاق, یہ جو مائیں جاتی ہیں نا, لمبی ہونی چاہیے, گوری ہونی چاہیے, آنکھیں پتہ نہیں کیا ہو, بال کیا ہو, اخلاق کے آخر میں اینڈ میں آتا ہے. اس کا اخلاق کیا, نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آئی ریممبر ہم بہت چھوٹی ہیں تھی تو کسی کی شادی ہوئی, we were attending, تو کسی نے کہا خالہ یہ کیا ہے, اس سے خوبصورت دلہن نہیں ملی تھی. شی سیڈ یہ نمازی ہے, ان کے گھر میں تقویٰ ہے. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, انہوں نے یہ صلہ رحمی قائم کرتے ہیں. ان کے گھر میں انسان کو احترام دیا جاتا ہے. آج تک مجھے یاد ہے, maybe I was in grade 5, سیدہ خدیجہ and باقی جو افراد تھے وہاں, جو like بلال, خباب, عمار, باقی اس طرح کے جو سوسائٹی کے جو بنو ہاشم کے نہیں تھے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے نا, وہ تو خدمت کرتے تھے, گھروں میں غلام تھے, they couldn't do anything. لیکن یہاں کے لوگ بہو پیاز, کہا جاتا ہے بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی اس وادی سے, بھوک سے. عورتیں تکلیف میں ہوتے ہیں, سوری ٹو سیل, لیکن ایک اگین زندگی میں ہوتا ہے نا, عورتوں کو پیریڈ آتا ہے, ہماری بچی ہیں, بیٹی ہیں, ہم خود 3 دن پہلے ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے, تو وہ دوسری بات ہے. اور اس کا ختم ہونے کے بعد ابھی مزاج 1 ہفتے سے زیادہ جھنڈے ہو جاتے ہیں گھر میں, اس سے بات نہیں کرو, اس کا آ رہا ہے, جا رہا ہے, اس کو ہو گیا ہے. میں سوچتی ہوں ان کا کیا حال ہوگا جو وہاں تھے, کیسے, وہ بھی تو ہمارے طرح ہی تھے نا. اب 1 ہفتے سے ڈسٹ ہے, سانس نہیں لے سکتے, یا ہیڈک ہے, یا وٹ ایور جو بھی ہے, دس از نتھنگ. لیکن پھر بھی ہمارے پاس اے سی ہے, پیناڈول ہے, چائے ہے, پانی ہے. وہاں کیا تھا؟ I'm talking about 3 years. دودھ کہاں سے آتا تھا؟ بچے جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بچہ روتا ہے, گھر کے سارے لوگ کیا ہے, بچے کو کیا ہے, بسکٹ دو, پانی دو, دودھ دو. وہ بھی تو بچے تھے نا, وہ بھی تو مائیں تھی نا. آپ نے سنا کوئی کسی نے کہا نہیں میں یار میں چھوڑ دیتی ہوں, میرے سے نہیں ہوتا یہ, نہیں, اللہ کو پتا ہے میری نیت کا, I'll go back. چھوڑو, یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, I cannot do this. کسی نے سنا ہے ایک بندہ یا ایک بچہ یا ایک ٹین یا ایک اولڈ یا کسی عورت یا کسی جوان نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا, ہم کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. ایسے ہی الفاظ میں کہتے ہیں کہ سوائے ہم کانٹے اور جو وادی میں یہ any kind of پلان, کیا تھا وادی میں, مکہ میں کیا ہوگا, یہی ہوگا جو کامل کھاتے ہیں نا. سبحان اللہ, یہ مسلمانوں نے and آپ کے رسول نے کھایا. بھوک سے کچھ بھی کھاتا ہے انسان, کچھ بھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھے بہت ہی بھوک لگ رہی تھی, میں بہت ہی پریشان تھا, تو کہتے ہیں میں تھوڑی دور جا کر مجھے اپنی قضاء حاجت کرنی تھی, تو اندھیرا تھا بالکل. جب یعنی پانی گرا تو
ایسی آواز آئی جیسے کسی چیز پر گرا ہے. اگر مٹی یا ریت پر جاتا ہے تو پانی کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کو لگا کہ کسی چیز پر گرا ہے. اس کی حاجت ختم ہوئی تو فوراً اس نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ یہاں 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 کیا، یہ کیا تھی، یہ کیا تھا. تو اس کا ہاتھ ایک چمڑے پر، ایک جلد پر گرا. اس کے ہاتھ میں آ گیا یہ جلد، کسی جانور کا جلد تھا. اس نے بہت خوشی ہوئی، پکڑا اس کو. انہوں نے خود یہ بتایا واقعہ، کہتے میں جلدی سے اس کو آگ میں ڈالا، آگ بنائی اور اس کو جلا دیا. جب جل گیا اس کو خوب پیس کر وہ پاؤڈر کی طرح ہو گیا. میں نے کھایا اور اس پر پانی پی لیا. نیند جب مجھے آئی تو میں سوچتی ہے تو رسول اللہ نے کیا کھایا، سیدہ خدیجہ نے کیا کھایا، ان کی بچیوں نے کیا کھایا. سبحان اللہ. اس حد تک کہا جاتا ہے کہ بھوک سے جو کانٹے وغیرہ یہ کھائیں، کیوں ان کے لپس کاٹے گئے، ان کے ماؤتھ کے جو سائڈ ہے نا پک کے. مکہ کی گرمی کا آپ کو پتا ہے نا، یہ حالت تھی. Do you think کہ نصرت نہیں آئے گی؟ کس قسم کی نصرت آئی؟ جتنا وہ کہتے تھے قریش کہ کوئی بھی نہیں ان سے بات کرے، کوئی بھی ان کو ہدیہ یا گفٹ بھی نہ دے، نہ کھانا. یعنی ہو سکتا ہے کوئی باہر سے کہے اوکے میں بنو ہاشم کا نہیں ہے but I want to give them this gift. No، کوئی بھی نہیں. کیا ہوا؟ وہ یہ جتنا بھی انسان دباتا ہے نا حقیقت کو، جیسے ہم نے بات شروع کی تھی، اتنی ہی نظر آتی ہے. مکہ ایسی جگہ نہیں تھی جو کٹ آف تھی، جیسے غزہ ہے، فلسطین، جو بیچارے کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. الحمدللہ میڈیا سے تو نظر آتا ہے، لیکن مکہ ایسی جگہ نہیں تھی جو کوئی بھی نہیں داخل ہوتا تھا. حج ہوتا تھا، عمرے کے لیے لوگ آتے تھے. آف کورس ناٹ حج لائک مسلمانوں کا حج، لیکن جب سے بنا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَنْ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. سورۃ حج کی آیتیں. تو جب سے یہ اذان ہوئی، حج مقرر ہوا، مسلمان تھے یا صحیح حج نہیں کرتے تھے، اس میں شرک تھا لیکن یہ قائم تھا، تو لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے. تعجب ہوتا تھا. جتنا دباتے تھے قریش، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہمیں کھلاتے ہیں. Do you remember ہمارے شروع کے درسوں میں الرفادہ والسقایا والحجابہ یہ سب کرتے تھے قریش. ہمیں کھانا دے رہے ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ کون سا جرم کیا ہے ان لوگوں نے جس کی سزا یہ ان کو محصور کر دیا ہے، ان کو کٹ آف کر دیا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے نکلیں اس وادی سے. Nobody is dealing with them. تو کیا ہے ایسا کون سا جرم کیا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ سالوں سے ہوا تھا نا. without talking about this جتنا دبانے کی کوشش کی تھی اتنا ہی میسج آتا تھا کہ پلیز send more قرآن، کیونکہ لوگ wants to know about Islam. please come to this country, come and talk about Islam. لوگوں نے پہلی بار دیکھا اسلام کیا ہے. کچھ ہوا تھا، کچھ اس طرح ایسا ہی ہوا، لوگوں میں تجسس ہوا، کہتے کیا ہے let us know. تو اس طرح دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے کیونکہ they want to know. زیادہ غضب قریش کو. سیدہ خدیجہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، گرمی سردی. and she wasn't young. آپ کو تو پتا ہے سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی ہو گئی ہے. this is after 7 years after بعثہ 7 years. کس کے دل میں رحمت آتی ہے. and this is another message to everyone. we count on our people. مثال کے طور پر میں پاکستانی ہیں، میرا سہارا دیں، یا یہ میرے بخش فیملی کے ہیں، یہ میرا سہارا دیں، یا میرے گھر والے ہیں، یا یہ میری بہنیں یا میرے بھائی ہیں یا میرے بچے یا میرے ہسبینڈ. نصرت کہیں اور سے آتی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. سبحان. اور یہ بہت عجیب شے ہے. شام بن نام جو بنو ہاشم سے نہیں تھے، اور نہ بنی عبد المطلب سے، کافر تھا، مشرک تھا، کھاتا پیتا روتا تھا، اور اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی تھی. اور جا کر اس نے کہا کیسے قریش کھاؤ، اب لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ کے رشتے دار اس وادی میں. ابو جہل سے جا کر اس نے خطاب کیا. ابو جہل نے کہا چھوڑو، تمہیں پتہ نہیں، اسی نے تو ہمیں اس طرح رشتے ہمارے کاٹ دیے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کی سزا دے رہے ہیں، ہم نے نہیں، شروعات ان سے ہوئی. کہتے پھر بھی بچے ہیں، بچے معصوم بچے، ضعیف عورتیں ہیں. قریش میں آتا جاتا بات کرتا تھا. ہشام بن عمرو اس سے رہا نہیں گیا، کہتا ہے سوچتا تھا میں کیسے کروں، ان کی نصرت میں کیسے کروں. اس نے سوچا اباؤٹ قبیلت بنی مخزوم. قبیلت بنو مخزوم میں ہے، ان میں آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ سیرہ دے آر گڈ پیپل. مسلمان ہیں کہ نہیں. وہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں شاید بنو مخزوم کوئی تو نصرت کرے گا. اٹ کینٹ بی کہ میں ہی صرف اس طرح سوچ رہا ہوں، کوئی تو ہوگا. اسٹارٹ تھنکنگ کہ بنو مخزوم سے کس سے میں بات کروں، کون ہو سکتا ہے بنو مخزوم کا ایک ایسا بندہ ہو. اس کے نظر میں زہیر بن ابی امیہ المخزومی، زہیر سے جا کر بات کرتا ہے. زہیر کا رشتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ زہیر کی ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے، and ان کی ماں کا رشتہ ہے with رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عاتکہ نام ہے ان کے ماں عاتکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ہیں. تو ہشام بن عمرو زہیر سے بات کر رہا ہے کہ ہاؤ کم، یہ بھی تو آپ کے رشتے دار ہیں، آپ اس طرح کھاتے پیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ابو جہل تو لیڈر ہے قریش کا، اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. اس نے کہا دیکھو زہیر، اگر ابو جہل کا ڈائریکٹ رشتے دار ہوتے، اس کے ماموں ہوتے تو وہ راضی ہوتا، اور ہم ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے تو وہ راضی ہوتا. ڈو یو تھنک کہ ہم کر پاتے؟ He said no. ابو جہل تو کبھی بھی نہیں. He said تو ہم کیوں چپ رہتے ہیں. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. اینڈ آپ لوگ میں اور آپ کی ذریت میں اور آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اس علم جو بھی لیتے ہیں اس میں برکت ڈالے، اور ہمارے لیے جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فصل الخطاب بیان کرنے کا طریقہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سبھی کو دے کہ ہم اس علم کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کے دل میں اثر ہو. جو یہ مایوس ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی تو یہ ہو رہا ہے، وہاں بھی، یہاں بھی تو یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں، اس کنٹری میں، اس لوگوں کے ساتھ نصرت آئے گی. جتنا بھی لمبی رات ہوگی اس کے بعد دن کا اجالا آتا ہے. لیکن خلق الانسان من عجل، جلدی نہیں ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون باذن اللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر سسٹر.